آج میں بات کرتی ہوں ایک بہت ہی عام جو ایک خیال ہے لوگوں کے ذہن میں، جی بڑا گوشت جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ بڑا گوشت یعنی کہ سرخ گوشت، گائے کا گوشت خاص کر، تو اس کو میں نے اکثر سنا، میری اکثر جو فرینڈز ہیں وہ بھی اور جاننے والوں بھی، جی نہیں ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے، ہمیں الرجی ہو جاتی ہے، ہمیں بڑا گوشت جو ہے وہ موافق نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے، سوائے کہ چند ایک جو بیماریاں ہیں جس میں کہ خاص آپ کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ بالکل نہ کھائیں۔ تو یہ جو سرخ گوشت، بیف یا بکرے کا گوشت کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سخت نقصان دہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، یہ خیال اس قدر عام ہے کہ لوگ اسے حقیقت سمجھ کر اس سے پرہیز کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر کیون میکی کے ایک تازہ ایپیسوڈ سے میں آپ کو ترجمہ کر کے ان کی جو گفتگو ہے وہ بتا رہی ہوں۔ انہوں نے اس عام خیال کی حقیقت کو سائنسی شواہد کی روشنی میں پرکھا ہے۔ ان کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ دراصل سرخ گوشت کی ایک قسم نقصان دہ ہے، جبکہ دوسری قسم اعتدال میں کھائی جائے تو صحت کے لیے بہت مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ نقصان کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ سرخ گوشت کو نقصان دہ قرار دینے کی دو بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ اس میں موجود سیچوریٹڈ فیٹ یعنی جامد چکنائی ہے، جمی ہوئی چکنائی، جو کہ ریسرچر کا خیال ہے، جبکہ کچھ ریسرچر کا خیال اس کے الٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن زیادہ تر عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ خون کی نالیوں میں جم کر یہ چکنائی امراض قلب کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ دوسری اور سب سے اہم وجہ پروسیس سرخ گوشت ہے۔ پروسیس گوشت سے مراد وہ گوشت ہے جسے محفوظ بنانے یا اس کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس میں نمک، کیمیکلز جیسے نائٹریٹ اور دیگر مصنوعات شامل کی جاتی ہیں، اجزاء موجود ہیں جو انسانی جسم کے لیے نہایت اہم ہیں، جیسے کہ اعلیٰ معیار کی پروٹین جو پٹھوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضرور ہے۔ گوشت جسے برا سمجھا جاتا ہے اس لے سکتے ہیں۔ صحت مند رہتے ہوئے سرخ گوشت کھانے کے لیے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات، مقدار پر کنٹرول، ہفتے میں صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 بار سرخ گوشت کھانا، پھر معیاری قسم کا انتخاب کریں۔ ہمیشہ کم چکنائی والے لین کٹس کو ترجیح دیں، میں تلنے یا فرائی کرنے کے بجائے اسے ابالیں۔ سلاد ضرور کھائیں، پھر اس میں تازہ پھلیاں، سبزیاں، آلو مٹر، سبزیاں، پھلیاں۔ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑی غذائی تبدیلی سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا پھر نیوٹریشنسٹ سے، ڈائٹیشین سے ضرور مشورہ کریں۔